الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان مشرکین مکہ سے: اغیر اللہ ابغی، کیا میں اللہ رب العالمین کے علاوہ تلاش کروں رباً کوئی اور رب، وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا اکیلا واحد وحدہ لا شریک رب ہے. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور کوئی بھی جان کچھ بھی نہیں کماتی الا علیہا، سوائے اس پر، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بھی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. ثم الی ربکم، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. مرجعکم، پھر وہ تمہیں لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر وہ تم کو خبر دے گا. بما، اس چیز کی، کنتم فیہ تختلفون، جس چیز کا تم اختلاف کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ نے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو یہ دعوت دی کہ آپ بھی جس طریقے ہم بتوں کے پجاری ہیں، بتوں کو ماننے والے ہیں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، آپ بھی اس دعوت پر آ جائیں، آپ بھی ہماری طرح ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہہ دیں: قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہ تم اس چیز کی مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں ایسے رب کو چھوڑ کر کے تمہارے پاس آ جاؤں جو ایسا رب ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے اور ہر ایک چیز کا رب ہے. جس طریقے وہ پوری کائنات کا رب ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کا محتاج ہے، اسی کی ملکیت کے اندر ہے، میں بھی اس کائنات کا حصہ ہوں، آپ بھی اس کائنات کے حصہ ہو، تو ہم اس خالق حقیقی کے محتاج ہیں، ہم اسی کی ملکیت کے اندر ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں. تو پھر ہم کس طریقے سے اس رب کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی چلا سکتے ہیں؟ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے اپنا معبود بنا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی اس خالق کی مخلوق ہے، یہ بھی اس مخلوق کا حصہ ہے، یہ بھی کوئی معبود نہیں ہے. فرمایا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی بھی جان کچھ بھی نہیں کماتی مگر اسی پر، یعنی دنیا کے اندر جو بھی عمل کوئی نیک عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے ہے، اگر کوئی برا عمل کرے گا تو وہ اس کے لیے ہے. تو اس کی جزا سزا کا انتخاب کون کرے گا؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک، اسی کے اختیار میں ہے کہ جزا و سزا دینا، اسی کے اختیار میں ہے صحیح اور غلط کی پہچان کرنا، اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے. آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بھی جان روز قیامت کے اندر کسی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائے گی. گناہ کسی اور کا کسی اور پر ہرگز نہیں ڈالا جائے گا. جس کا گناہ ہوگا اسی کا وبال اس پر ہوگا، دوسروں پر نہیں ہوگا. آج ہمارے درمیان ایک مشہور جملہ چلتا ہے کہ جیسے والدین ہوتے ہیں ویسی اولاد ہوتی ہے، یہ جیسی ماں ویسی بیٹی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں: فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اگر باپ گناہ گار ہے، باپ خطا کار ہے، تو وہ باپ کا گناہ باپ پر ہے، اولاد اس کی گناہ کی اٹھانے کے امتحان میں نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو شخص جو گناہ کرے گا اسی کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اگر اولاد گناہ گار ہے تو اولاد کو گناہ کا بدلہ دیا جائے گا. ہاں، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولاد کے اندر ایسی خصلتیں جن کی آپ نے تربیت کرنی ہے، جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جن کی نشاندہی کر دی گئی، اس کے علاوہ آگے رب تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. پھر رب تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلائے گا، تمہیں ان کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. تم آج یہ کہتے ہو کہ تم اپنے دین پر سچے ہو، تم ہماری دعوت کو نہیں قبول کرتے، پھر ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے جہاں میں اور آپ دونوں اکٹھے ہونے والے ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے والے ہیں. پھر اس کا پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہو یا ہم سچے ہیں. پھر ہمیں رب تعالیٰ اس چیز کی خبر دے گا. ثم ينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، تمہیں خبر دے گا ان ساری باتوں کی جو تم نے عمل کیا تھا اور جس چیز کے اندر تم نے اختلاف کیا تھا. اختلاف کیا؟ دین کو نہیں مانتے، اللہ کی شریعت کو نہیں مانتے. ہم اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنے والے ہیں، ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو ماننے والے ہیں کہ وہ بیوقوف تھے، اتنا بڑے بڑے لوگ تھے، اتنا بڑے سمجھدار لوگ تھے، وہ اس دین پر چلے آ رہے تھے. ہم کس طریقے سے اس دین کو چھوڑ کر کے اپنے آبا و اجداد کی آپ کی دعوت کو مان لیں؟ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں: فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
جس چیز میں تم اختلاف کیا کرتے تھے پھر قریب تمہیں وہ ساری چیزوں کی اللہ تعالیٰ خبر دے گا اور تم سے حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم بسائر